جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو مدینہ شریف میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ ایک فضیلت ہے، پڑھو گے تو فائدہ ہے، نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ میری بچی ہے 15 بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، لہذا اس کو پانی پر خود 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے ہر نماز کے بعد پلایا کرو۔ وضو کے دوران حمام میں بسم اللہ دل میں پڑھ لے یا زبان سے پڑھے، اگر حمام پاک ہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر حمام ٹھیک نہیں ہے تو نہ پڑھے، بس دل میں ارادہ ہے کافی ہے۔ حضرت نوح کا اصل نام عبدالغفار، اسرائیلی روایت ہے، اللہ عالم۔ قرآن نے تو لفظ نوح ہی کہا ہے نا، انہوں نے تو عبدالغفار نہیں کہا۔ اگر ہمیں ہندو عورتیں بعض اوقات با ادب سلام کرتی ہیں تو آپ بھی آداب کہہ دیں، بس سلام نہ کہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت ہاں کر سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہوتا ہے کہ سورج کے بعد کریں۔ ایک مرد نے کسی عورت سے زنا کیا، اب اسی عورت کے بیٹی سے اپنے بیٹے کا شادی، وہ بیٹی اسی عورت کی اسی مرد سے ہے یا کسی اور آدمی سے ہے؟ اگر کسی دوسرے آدمی سے ہے تو اس کا معنی ہے اس کی بیٹی نہیں ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نعوذ باللہ اگر اسی کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کرے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، اور خاص طور پہ انہوں نے قرآن اور ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن پہ بڑا کام کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ پوتے کا نام اگر اپنے محروم نہیں مرحوم لکھا کرو، تمہارا دادا یعنی رحمت سے محروم ہو گیا ہے، مرحوم۔ محمد احمد رکھا ٹھیک ہے۔ مرزائی یا قادیانی سے کاروبار کرنا بہتر ہے کہ ان سے کاروبار نہ کریں، کیونکہ یہ مسلمان بن کے دھوکہ دیتے ہیں۔ فرض پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن سنت نہ پڑھنے سے گناہ گار ہوں گے اور حضور کی سنت کے تارک ہوں گے، اور اس کا نتیجہ ایک دن نکلے گا کہ فرض بھی چھوٹ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حارث شیطان کا نام ہے، مجھے تو کبھی نہیں ملا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تمہارا کیا نام ہے۔ قرآن نے ابلیس ہی کہا ہے، حارث تو نہیں کہا۔ مسواک ختم ہو جائے کیسے پھینکیں؟ جیسے باقی لکڑی پھینکتے ہیں، لکڑی ہے اور کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں بغیر لباس کے، مرد بھی اور عورتیں بھی، ننگے ہو کے طواف کرتی تھیں، اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ادب ہے کعبے کا کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں تو طواف کیسے کریں، لہذا وہ کپڑے اتار کے رکھ دیتی تھی۔ بےہودگی ہے بھی، اگر کپڑوں میں گناہ کرنے سے کپڑے اتار دیے تو جن بدن نے ہاتھوں نے گناہ کیا ان کو بھی کاٹ کے پھینک کے پھر طواف کرو، جی بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ میں نے زمین لی ہے، پتہ نہیں کیا، پیٹرول پمپ بنانے کے لیے، زمین کے درمیان میں مسجد ہے، مسجد کو نہیں گرا سکتے۔ میری بہن فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ لڑکی خلو لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن باپ نے زبردستی اس سے خلو کروایا، شوہر نے دستخط بھی نہیں کیا، وہ خلو نہیں ہوگا۔ جب وہ خاوند نے دستخط ہی نہیں کیے، لڑکی بھی نہیں چاہتی۔ ایک عورت ہے، اس کے بچے جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اس کے خاوند پہ قرض ہے، وہ عورت فوت ہو گئی، اس عورت کے بعد جو زیور تھا، کیا اس کا خاوند وہ زیور بیچ کر اپنا قرض اتار سکتا ہے؟ نہیں، وہ زیور بچوں کا حق ہے، خاوند کا نہیں ہے۔ اب اگر بچے دے دیں تو پھر اتارے۔
شیعہ حضرات باغ فدق کے بارے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کو برا بھلا کہتے، اسی لیے تو وہ کافر ہیں کہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں صدیق پر، جس کی صداقت کا اللہ گواہ ہے، اس کے بارے میں جو جھوٹ کا الزام، اس سے بڑا کافر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی اب نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ فدق لینا اگر دینا ضروری تھا تو پھر حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے، ان نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت حسن بھی تو خلیفہ بنے، ان نے کیوں نہیں تقسیم کیا؟ ایک جھوٹی ایک بات ہے، بی بی فاطمہ نے فدق مانگا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اماں جان میں نے تو اپنی ساری جائیداد حضور پہ لٹا دی، تو میں فدق کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میراث نہیں ہے، کسی کو نہیں دینا۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم وارث نہیں بنتے کسی کے۔ ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم نے چھوڑا اللہ کے راستے میں خیرات ہے۔ وہ کیسے دے دیتے؟